اذان پہ تھوڑا غور کیا کریں، اذان کا جواب دیا کریں. تو شروع وہاں سے شروع کر لیں. تیاری ہو رہی ہے نماز کے لیے. طہارت، جب آپ وضو کر کے نماز کی جگہ پر آ گئے تو یہ جگہ آپ کے لیے ایک دور کا ظرف اور مکان ہے. آپ کا پاک لباس آپ کا ایک قریبی غلاف ہے، آپ کی کھال آپ کا قریبی چھلکا ہے، اور آپ کی اصل چیز اور مغز تو آپ کا نفس اور دل ہے. تو آپ ان چیزوں کی طہارت کے بعد اصل مغز کی طہارت سے غافل مت ہو جائیے، بلکہ اس کی پاکی اور طہارت کی بھرپور کوشش کیجیے. اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کیجیے. آئندہ ہر قسم کے گناہ چھوڑنے پر عزم مصمم کیجیے. اس طرح آپ اپنے دل کو بھی پاک کیجیے، اس لیے کہ تمہارا معبود تو اسی کو دیکھتا ہے، نہ کہ کپڑوں کو اور ظاہری جسم کو. طہارت، انسان پاک کپڑے پہن کے آئے، وضو کر کے آئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کو بھی صاف کر لو. اسی وقت توبہ کر لو پہلے، اللہ معاف کر دیں. اس نماز کے بعد یہ نماز میرے لیے ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ میں انشاءاللہ ابتدا ہے کہ میں آئندہ انشاءاللہ آپ کی اطاعت والی زندگی بسر کروں گا. تو دل کو بھی صاف کر لو، کیونکہ اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال. اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر صورت کو نہیں دیکھتے ہیں. ہماری بچیاں وہ جو 2 گھنٹے میک اپ کرتی رہتی ہیں، تو اللہ صورتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کبھی اپنے دل پہ بھی محنت کر لو بچوں، اس کو بھی صاف کر لو. جاننا چاہیے کہ اس کا مطلب اپنے جسم کے کبھی، جو ستر عورت کی بات کر رہے ہیں، اپنے سطر کو ڈھانپنا، کہ اس کا مطلب اپنے جسم کے کبھی حصوں کو لوگوں کی نظروں سے ڈھانکنا ہے. تو لوگ تو صرف آپ کے ظاہری بدن کو ہی دیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ پردے کا اہتمام کر رہے ہیں. تو اپنے باطن کے سطر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دل کی ان غلاظتوں کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے جس سے سوائے اللہ کے کوئی باخبر نہیں ہے؟ تو ان آلودگیوں کو اپنے دل میں استحضار کیجیے، اپنے نفس سے ان کے سطر کا مطالبہ کیجیے، اور یقین کیجیے کہ انہیں اللہ کی نظر سے کوئی پردہ نہیں چھپا سکتا. انہیں صرف ندامت، حیا، اللہ کا خوف اور توبہ ہی معاف کرا سکتی ہیں. گناہ کی آلودگیوں کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ حیا اور شرم کے مارے نفس کے اندر تواضع اور عز پیدا ہوگا، اور آپ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ ایک خطا کار اور بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے ذلت کی تصویر بنے کھڑا ہوتا ہے، جو بھاگنے کے بعد نادم و پشیمان ہو کر ڈرتے اور سر جھکاتے ہوئے واپس آتا ہے. تو جو یہ ساری کہہ رہے ہیں کہ جو شرائط ہیں، اذان، کون سی باتیں کی تھی؟ طہارت، ستر عورہ، قبلہ رخ ہونا، سیدھے کھڑے ہونا، نیت کرنا، یہ شرائط ہیں. تو اس کے ظاہر کو بھی کرنا ہے، اور اس کے باطنی، اس سے اپنے باطن کو بھی سنوارنا ہے. تو اذان کا جواب بھی دیں، اس سے تجدید ایمان بھی کریں، اور اس سے یہ بھی یاد کریں کہ اس کا جواب دینے سے، اور یہ قیامت کے دن بھی ایک ندا ہوگی، بلایا جائے گا. اور ابھی مجھے بلایا جا رہا ہے اس دنیا میں بھی، تو اس کو اگر میں اس کو قبول کروں گا، مسجد جاؤں گا ایز اے مرد، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکرام و اعزاز و اکرام کریں گے، تو اس سے فرحت، خوشی محسوس کریں. تو یہ اس کے باطن کا بھی خیال رکھیں. اور پھر طہارت، انسان ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی ہو. ستر عورت جو ہے، جب ظاہر کو تو ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے. تو اندر کی جو کبھی چیزیں ہیں، اصل میں ستر عورت جو انسان کے جسم کی کبھی اعضاء ہوتے ہیں جو کہ انسان دوسرے کو نہیں دکھاتا، تو وہ ستر عورت ہے. اسی طرح اندر کی جو کبھی اعمال اور چیزیں ہیں، اس کو بھی اللہ کے سامنے اس پردہ تو نہیں ڈال سکتا، لیکن کم از کم حیا، ندامت، معافی، توبہ کا تو استحضار کر سکتا ہے. قبلہ رخ جو ہوتے ہیں شرائط میں سے، یہ تمام تر اطراف اور جہاد سے اپنا رخ موڑ کر ایک اللہ کے گھر کی طرف پھیرنے کا نام ہے. اس حالت میں کیا آپ یہ بھول گئے کہ اپنے رخ کی طرح اپنے دل کو بھی تمام دنیاوی امور سے موڑ کر اس اللہ کی طرف پھیرنا مطلوب ہے؟ یعنی قبلہ رخ تو ہو گئے، لیکن خیالات کو چھوڑ کے بھی تو اللہ کی طرف اپنے خیالات کو کرنا مطلوب ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، اصل مطلوب تو یہی ہے. ظاہری افعال تو باطن کو متحرک کرنے اور اعضاء کو ایک ہی جہت میں برقرار رکھنے کا ذریعہ ہیں، تاکہ اعضاء اور جوارح دل کے خلاف بغاوت نہ کریں. اور اگر کہیں وہ بغاوت کریں تو دل انہی حرکات میں کھو جائے، تو دل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہٹ جائے گا. تو نماز میں اپنے دل کا رخ بھی آپ کے چہرے کی اور بدن کے رخ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جان لیجئے
کہ جس طرح چہرے کا رخ قبلے کی طرف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو تمام جہات سے موڑا اور پھیرا نہ جائے، تو اسی طرح دل کا رخ بھی تمام چیزوں سے ہٹائے بغیر اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا۔ تو جب قبلہ رخ ہو تو یہ اپنے خیالات کا رخ بھی موڑ دیں اللہ کی طرف۔ نیت کے وقت کیا کریں؟ آپ نماز کے ذریعے اللہ کے حکم کی بجا آوری اور اسے پورا کرنے کے عزم کا اظہار کیجیے، اور یہ بھی عزم کریں کہ میں نماز کو توڑنے اور فاسد کرنے والی چیزوں سے بچوں گا، اور میرے اس عمل کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول، اس سے اجر کی امید، اس کے عذاب سے بچنا، اس کے قرب کو پانا، اس کی نعمتوں کا شکر اور اس ذات بابرکت سے سرگوشی اور مناجات کا شرف سے مشرف ہونا ہے۔ آپ یہ خیال کریں کہ میں اپنی معصیتوں کو، اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آداب کی رعایت کما حق ہو نہیں بجا لا سکتا۔ آپ کے دل میں اس ذات سے مناجات کی عظمت ہونی چاہیے۔ تصور کریں کہ آپ کس ہستی سے، کس انداز میں اور کن الفاظ میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی پیشانی سے شرمندگی اور خجالت سے پسینے چھوٹنے چاہیے، اور اس کی ہیبت کی وجہ سے آپ کو لرزہ براندام ہونا چاہیے، اور خوف سے آپ کا رنگ متغیر ہو جانا چاہیے۔ چلیں یہ تو کام ہوگا ہمارا، لیکن کم از کم کچھ تو ہو۔ تکبیر تحریمہ، جب آپ نے زبان سے اللہ اکبر کہا، جب آپ نے زبان سے اللہ اکبر کہا، یعنی کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء۔ تو آپ کے دل کو اس کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ اللہ اکبر زبان سے، دل میں تو نہیں ہے، یہ تو منافق ہے انسان۔ قول و فعل کا تضاد، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں نا۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل نہیں مان رہا۔ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو دل تو اس کو دل سے تکذیب تو نہ کریں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ اللہ سے بڑا سمجھ رہے ہیں، تو اللہ گواہ ہے کہ آپ کا دل جھوٹا ہے، اللہ گواہ ہے اس پر۔ اگرچہ آپ کا کلام تو سچا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے منافقین کے اس قول کو کے جھوٹا ہونے کی شہادت دی ہے، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہا تھا۔ سورہ منافقین کے اندر ہے نا کہ یہ منافقین گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زبان سے وہ کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹے ہیں وہ لوگ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ۔ تو اس طرح اللہ اکبر اور دل میں کسی اور کی عظمت ہے، یہ کیسی منافقت ہے؟ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کی خواہشات اللہ کے حکم پر غالب ہیں، سنیں بات، اگر آپ کی خواہشات اللہ کے حکم پر غالب ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی بجائے انہی کی اطاعت کریں گے، تو گویا آپ نے خواہشات کو الہ اور معبود بنایا ہے، اور انہی کو آپ بڑا سمجھتے ہیں۔ تو آپ کا اللہ اکبر کہنا صرف ایک زبانی کلامی اقرار ہے، اور آپ دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر اللہ کی مغفرت اور اس سے حسن ظن نہ ہو تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ارأیت الذی اتخذ الہہ ہوا، کل بھی ہم نے بات کی تھی۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا دیا، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک لمحے بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر آنکھ قابو نہیں ہے، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، یا شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے انسان کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بلکہ میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وعدہ لیا تھا میں نے تم سے۔ تو جو بندہ بھی شیطان کی بات مانتا ہے یا نفس کی بات مانتا ہے، وہ اصل میں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں شیطان کی عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر صرف زبانی بات ہے، اگر اللہ اکبر ہوتا دل میں تو یہ کبھی یہ چیزیں نہ ہوتی، کبھی یہ چیز نہ ہوتی۔ تو یہ منافقت ہے۔ تو اللہ اکبر میں استحضار، واقعی اللہ سب سے بڑے، میری خواہشات جو غیر شرعی خواہشات ہیں، اس کو میں دباؤں گا اللہ کے احکام کے سامنے۔ تو یہ چیز ہو رہا ہے نفس کا تزکیہ کہ نہیں؟ اگر کسی کو واقعی نماز اچھی ہو جائے، اس سیدھا ہو جائے، انسان بن جائے،
عبد بن جائے، نفس مطمئنہ ہو جائے اس